پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ شروع میں جو ہم نے افغانستان کے حوالے سے ذکر کیا اور آئی ایس پی آر کے بیان کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ انہوں نے جو حملے کے آغاز کا الزام عائد کیا جا رہا ہے وہ آئی ایس پی آر نے مسترد کیا ہے اور اس الزام کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اب سیز فائر کے حوالے سے تو وزارت خارجہ کا بیان سامنے آ چکا ہے، لیکن صورتحال، اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ سابق سفیر جاوید حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جاوید حسین صاحب سر وقت نکالنے کا۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں چند دن پہلے یہ ایک صورتحال سامنے آئی، اب یہ اس طرح کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، آپ کس طرح صورتحال کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سر؟ پہلے تو یہ ایک بہت افسوسناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو چند دن پہلے افغانستان کی سائڈ سے پاکستان کے اوپر حملے ہوئے۔ اس میں فتنۃ الخارج کے لوگ بھی تھے اور دوسرے افغان طالبان کے فوجی بھی اس میں انوالو تھے، جس کا پھر پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب دیا گیا اور ایک بڑی ناخوشگوار سچویشن پاکستان اور افغانستان کی سرحدوں پہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے یہ ڈیولپمنٹ انہی دنوں میں ہوئی جن دنوں میں ان کے جو انٹریم جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی دلی میں موجود تھے۔ تو اس پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات تو پہلے ہی کشیدہ ہیں، ان کی موجودگی وہاں پہ اسی دوران میں یہ افغانستان سائڈ کی طرف سے اس قسم کے ایگریسو ایکشن کی وجہ سے صاف ظاہر پاکستان میں بہت تشویش پیدا ہوئی ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ایک تو افغانستان کی جو اتھارٹیز ہیں، جو طالبان ہیں، ان کو ایک بڑا فرم میسیج جانا چاہیے کہ ٹیررزم کی قسم کی کوئی جو واقعات ہیں یا ایکٹیویٹیز ہیں وہ پاکستان میں برداشت نہیں کی جائیں گی، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ان کے ساتھ بات چیت کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے تاکہ جو بھی ایسے تشویشناک قسم کی سوالات ہیں یا ڈیولپمنٹس ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ لیکن جاوید صاحب یہ جیسے آپ نے ذکر کیا ایک دورے کا، انڈیا کے دورے کا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ بھی بڑی اہم ہے اور بھارت کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا؟ جی، وہ بدقسمتی کی بات یہ ہے، اب یہ کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال میں چونکہ انیشیٹو جو ٹیررسٹ ایکشنز ہیں پاکستان کے خلاف لینے کا، جو فتنۃ الہندوستان نے، یعنی جس کو ٹی ٹی پی ہم کہتے ہیں اور بھی کہتے ہیں، اور اس میں افغان طالبان کی بھی انوالومنٹ ہے، یہ بغیر افغان طالبان کی جو رجیم ہے اس کی انوالومنٹ کے بغیر ہونا یعنی مجھے فیزیبل نظر نہیں آ رہا اور ناممکن ہے۔ اور پھر اس لیے ایک نقطہ یہ یعنی انالیسس یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے یہ پہلے سے کوریوگراف کیا گیا تھا کہ جب یہ وزیر خارجہ افغان جو طالبان کے وزیر خارجہ دلی میں ہوں اس وقت یہ ڈیولپمنٹ پیدا کی جائے تاکہ پاکستان کے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ کیا جائے۔ پاکستان کی طرف سے خاطر خواہ جو جوابی کارروائی کی گئی ہے اس کی وجہ سے اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ افغان رجیم نے سیز فائر کی درخواست کی ہے، جس کے اوپر پاکستان نے بھی ایگری کر لیا اور آج شام 6 بجے سے وہ سیز فائر شروع ہو گئی ہے 48 گھنٹے کے لیے، اور اس دوران میں بات چیت کے ذریعے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن جاوید صاحب جب یہ رجیم چینج ہوا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جانب سے مختلف بیانات سامنے آئے۔ وزیر دفاع صاحب کا بیان بھی ایک آپ کے سامنے ہوگا جو انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی توقعات تھیں یا جو پاکستان سمجھ رہا تھا وہ توقعات جو ہیں وہ درست ثابت نہیں ہوئیں، یا آپ کی نظر میں اب اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو عموماً عوامی لیول پہ بھی اور سرکاری یا آفیشیل لیول پہ بھی مایوسی تو ہوئی ہے جس طرح سے افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کو ایک اسپیس پرووائڈ کیا ہے اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ان پاکستان۔ تو اب اس میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ اور ہمارا تو یعنی انویسٹیگیشن اور انٹیلیجنس بیسڈ کنکلوژن یہ ہے کہ اس میں ہندوستان پوری طرح انوالوڈ ہے۔ یہ صورتحال کہ ہندوستان کی انوالومنٹ کے ساتھ افغانستان کی ٹیریٹری سے جو آج جہاں پر افغانستان
افغان طالبان کی حکومت ہے، اگر پاکستان میں اس طرح سے دہشت گردی کے اقدامات کیے جائیں تو یہ تو بہت ہی افسوسناک چیز ہے، اور اس کے خلاف ہمارا جو ایکشن ہم نے لیا ہے وہ ایک جائز ہے، ہر لحاظ سے، قانونی لحاظ سے بھی، اخلاقی اور سیاسی لحاظ سے بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ ہم جو ہے آگے اس چیز کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ بجائے ہم چیزوں کو ایگریویٹ کر کے ہم افغان طالبان کو ویریس لیولز پہ، ٹاپ لیول، مڈل لیول اور لوور لیول پہ بات چیت میں انگیج کریں، اور اگر ہمارے مثلاً مختلف جو انفلوئنشل لوگ ہیں پاکستان میں، چاہے وہ ریلیجس اسکالرز ہیں یا دوسرے طبقات ہیں، اگر ان کا افغانستان میں افغان طالبان کے ساتھ اثر رسوخ ہے تو ان کو بھی وہاں بھیجا جائے، اور ان کو ایک یہ واضح کیا جائے کہ وہ بھی اسلام مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں، اور آپس میں ہمارا اس طرح سے لڑائی جھگڑا ہونا نہ ان کے لیے اچھا ہے نہ ہمارے لیے اچھا ہے، اس میں دونوں ممالک کا نقصان ہوگا، اور جو خوش ہونے والی ہوگی تو خالی ہندوستان ہوگا، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان خود جو ہے وہ کسی لحاظ سے بھی مسلمانوں کا دوست تو نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا، خاص طور پہ آج کل جب مودی کی حکومت ہے اور وہاں RSS اور ہندوتوا کا راج ہے، اس صورتحال میں افغان طالبان کا ہندوستان کی طرف دوستی کے قدم بڑھانا اور بھی زیادہ تشویشناک ہے۔ چل ٹھیک ہے جاوید حسین صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کی۔ گفتگو آپ نے سنی جاوید صاحب کی، اور ایک رائے یہی سامنے آ رہی ہے کہ اگر کوئی جارحیت ہوتی ہے تو پاکستان جیسے بھرپور جواب دے رہا ہے اسی طرح جواب دینا چاہیے، لیکن جو مذاکرات کا دروازہ ہے وہ بھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔